تو میرا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ آرگیومنٹ کر رہا تھا، مجھے یونیورسٹی نہیں جانا، اچھا مجھے نہیں بھیجیں گے باہر پڑھنے تو میں یہاں بھی نہیں پڑھوں گا۔ پیس ٹائم آرمی جو ہوتی ہے وہ سب سے بورنگ جگہ ہوتی ہے۔ میں نے 1 مہینہ ڈان میں کام کیا، میں نے کہا نہیں یہ بھی میرے لیے نہیں ہے، مجھے ایک کاغذ ملے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو مجھے کہا اچھا کیڑی یونیورسٹی کیا ہے؟ میں کہا جی میں یہ گئی ہی نہیں یونیورسٹی کی۔ انہوں نے کہا پھر تو اتھی آ جا۔ تو میرا بیٹا ہے تو اس نے جب وہ 17 سال کا تھا تو اس نے مجھے ایک دن پوچھا، وہ میرے ساتھ آرگیومنٹ کر رہا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے یونیورسٹی نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، مجھے آگے جو ہے وہ کرنے کے، میں جو کرنا چاہتا ہوں میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ 16 سال کے تھے تو کیا کرنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا میں نیوکلیئر فزسسٹ بننا چاہتا تھا، مجھے بڑا شوق تھا کوانٹم فزکس کا، نیوکلیئر فزکس کا۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں کر سکا کیونکہ مجھے سپورٹ نہیں ملی، اور میں MIT جانا چاہتا تھا وہ نہیں ہو پایا، یہاں میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے ضد لے لی، اصل بات یہ تھی کہ میں نے ضد لی کہ اچھا مجھے نہیں بھیجیں گے باہر پڑھنے تو میں یہاں بھی نہیں پڑھوں گا۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے کہا میں نے آرمی جوائن کر لی، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا میں اپنی انڈیپینڈنس لوں گا، میں انحصار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، میں اپنے لیے انڈیپینڈنٹ ایک بات دوں گا۔ میں اس وقت اپنی وہ کر چکا تھا، O لیولز کر چکا تھا، FSC کر چکا تھا، تو میں آرمی میں چلا گیا۔ اس نے کہا اچھا آرمی میں کیا کرنے کے؟ کسی کو مارنے کے لیے ٹریننگ کرنے کے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کسی کو مارا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا فائدہ ہوا؟ کتنے سال لگائے؟ میں نے کہا 3.5 سال لگائے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے آرمی چھوڑ دی۔ وہ کیوں چھوڑ دی؟ میں نے کہا میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پیس ٹائم آرمی جو ہوتی ہے وہ سب سے بورنگ جگہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ بورنگ جگہ نہیں ہوتی پیس ٹائم آرمی کی۔ تو میں اپنے آپ کو کویسچن کرتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں میں بہتر کر سکتا ہوں باہر سے، وردی سے باہر میں کچھ شاید بہتر کچھ کر سکوں۔ تو میں نے اس لیے پھر اپنی کمیشن ریزائن کی، اور میں پھر آ گیا ایک ڈفرینٹ ٹریک پہ۔ وہ ٹریک جو تھا، شروع میں نے سوچا کہ مجھے کراچی جانا پڑے گا، مجھے IBA سے ڈگری لینی پڑے گی، اس کے بغیر جو ہے نا زندگی کچھ ہو نہیں سکتی۔ تو میں نے وہی کیا، میں نے آرمی چھوڑی، میں کراچی چلا گیا، مجھے جاب بھی مل گئی اسٹریٹ اوے، ڈان میں مجھے جاب مل گئی۔ میں نے 1 مہینہ ڈان میں کام کیا، میں نے کہا نہیں یہ بھی میرے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو وہ چھوڑ کے میں ایڈورٹائزنگ میں چلا گیا۔ جب میں 1 مہینہ ڈان میں تھا تو مجھے 3-4 آفرز ہو چکی تھیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی، تو میں نے ان میں سے ایک چوز کی، کیونکہ میں ایک شخص کو وہاں جانتا تھا، میرا آرمی کا ایک کولیگ تھا، اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ اس ایجنسی میں تھا، تو اس نے مجھے کہا یہاں آ جائیں۔ میں وہاں چلا گیا، اور وہاں سے میری پھر کیریئر کی پروگریشن شروع ہوئی۔ تو میں نے IBA میں اپلائی کیا، اور ایوننگ پروگرام جو تھا اس میں ایکسیپٹ ہو گیا۔ پہلے مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ اتنے سالوں بعد میں نے دوبارہ جو ہے یونیورسٹی میں قدم رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو آسان کام ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ وہ میں نے کرنا شروع کیا۔ تو پہلا سیمیسٹر جو ہے وہ میں نے شام کو، میں ہفتے میں 3 دن کلاس ہوتی تھی، میں 1 دن جاتا تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، میں کام میں لگا ہوا تھا کیونکہ مجھے جلدی تھی۔ وہ 3 سال 3.5 سال جو میں آرمی میں لگا چکا تھا، مجھے اس کی وجہ سے مجھے جلدی تھی کہ مجھے یہاں سے جو ہے اب اپنا کیریئر جو ہے نا اس کو جو ہے نا فاسٹر پیس پہ لے کے جانا ہے۔ سیمیسٹر کے اینڈ پہ ایگزام ہوا، میں پاس ہو گیا۔ میں نے کہا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے مجھے اس کا، مجھے ایک کاغذ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو میں نے وہ چھوڑ کے تو میں نے فل ٹائم اپنے جو ہے نا کیریئر پہ کانسنٹریٹ کرنا شروع کیا۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں سب کو کہ میں نے سوائے O لیولز کے میں نے کچھ نہیں کیا ہوا۔ FSC جو تھی وہ بھی ایک چلتے ہوئے دھارے میں ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ گراؤنڈنگ تھی کہ وہاں مجھے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی، 1 سال صرف تھا تو وہ ہو گیا۔ تو میں یہ ضرور کہتا ہوں، میں نے جب لمز جوائن کیا تو وہاں کے جو VC تھے تو وہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے، ڈاکٹر سہیل نقوی، ابھی وہ سینٹرل ایشین یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں۔ تو ان کی حالانکہ والدہ جو ہے وہ آسٹرین ہے، لیکن ڈاکٹر نقوی جب بھی موقع ملتا تھا تو پنجابی میں بات کرتے تھے۔ تو مجھے کہا اچھا کیڑی یونیورسٹی کیسے؟ میں کہا جی میں یہ گئی ہی نہیں یونیورسٹی کسی، کوئی یونیورسٹی نہیں گیا؟ میں کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تو اتھی آ جا۔ سو ہی واز دیٹ کائنڈ آف اے مین۔ انہوں نے کہا تو نے کیا کیا ہے زندگی؟ میں نے کہا جی میں نے کوئی 10 ڈفرینٹ چیزیں کی ہیں، میں نے ایڈورٹائزنگ بھی کی ہے، میں آرمی میں بھی تھا، میں نے ایڈورٹائزنگ بھی کی، میں نے ٹیلی ویژن بھی کیا، میں نے ریڈیو بھی کیا، میں نے ٹیلی فونی پہ بھی کام کیا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے تو آ جا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں چاہیے۔ تو یہ آپ نے سوچنا ہے، یہ کہنا کہ جی میں 20 سال سے میں ایک ہی چیز کر رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے 20 سال میں کتنے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کیے ہیں،
کیونکہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز کریں گے تو ایک چیلنج ہوگا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. اس چیلنج کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ چیلنج کس نوعیت کا ہے، کس قسم کا ہے. ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، تو گھر میں بھی آپ کو ڈیلی چیلنجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اگر آپ محلے میں دیکھتے ہیں تو محلے میں بھی چیلنجز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. ایک محلہ دار آ جاتا ہے جو سب کو آ کے پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے ملٹیپل چیلنجز جو ہے نا زندگی میں وہ ضرور اپنے لیے پیدا کریں. جہاں نہیں ہے وہاں پیدا ضرور کریں. اپنے آپ کو چیلنج کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، یہ سوچیں کہ میں اپنی اس اسکل کے ساتھ، اس نالج کے ساتھ، اس ایکسپیرینس کے ساتھ اور کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری ہے.